دفعہ دیکھ لیا، پھر آپ گئے تو وہ آنکھیں جو خدا کے دیدار میں مشرف تھی ان کو میں بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت پر رحمت کے لیے 9 دفعہ پیش ہوئے، حالانکہ یہ بھی تو خوف تھا نا کہ اگر اللہ ڈانٹ دیں، وہ تو خدا ہے نا، نبی ہو کوئی ہو، اس کے آگے بندے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 راتیں تراویح پڑھائی ہیں۔ چوتھی رات صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن حضور نہیں آئے۔ اب صحابہ پریشان ہیں کیونکہ جی وہ منظر پھر کس کو ملتا ہے کہ مدینہ منورہ ہو، مقام ریاض الجنہ ہو، مصلی پہ امام الانبیاء ہو اور اقتداء میں اصحاب رسول اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر کہاں نصیب ہوتے ہیں؟ تو چوتھی رات بھی جب گزر گئی، صبح کو جب حضور نماز کے لیے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، کھڑے ہو کے فرمایا کہ بھائی میں رات جانتا تھا کہ تم لوگ میری انتظار میں بیٹھے ہو، کوئی کھانس رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، تاکہ میں شاید سو گیا ہوں۔ میں سو نہیں گیا تھا۔ یہ منظر اتنا پیارا تھا کہ اگر اللہ فرض کر دیتے نماز کو تو کیا ہوتا؟ پھر میری امت کہاں فرض ادا کرتی؟ چلو آپ اور ہم تو کر لیتے، لیکن بعد میں جو مخلوق آتی وہ کیا کرتی؟ تو یہ بھی حضور نے امت کے لیے شفقت فرماتے ہوئے صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں، چوتھی رات بھی پڑھائی۔ اور اسی طرح ایک تو یاد رکھنا کہ جب میں حضور کا نام لوں تو آہستہ آہستہ درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے نہیں، آہستہ آہستہ، تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے کہ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا جائے اور سارا قرآن پڑھ لیں۔ اللہ نے نماز کا تمہیں حکم دیا ہے، حج کا تمہیں حکم دیا ہے، روزے کا تمہیں حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ایک درود تو ہے جس کا اللہ نے کہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اللہ کرے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ جب اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ کو تو فنا نہیں نا، ہمیشہ باقی رہیں گے، تو درود بھی ہمیشہ باقی رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے کہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، صرف ایک دفعہ۔ ویسے تو ساری دعائیں سنتے ہیں اللہ پر، لیکن یہ خاص دعا ہے کہ جو بھی پیغمبر مانگے گا وہی ملے گا۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء نے وہ دعائیں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اختبات الامتی لشفاعت امتی یوم القیامہ، کہ میں امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں۔ دعا کرو اللہ ہمیں شفاعت نصیب کرے، حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو، زیارت بھی نصیب ہو اور حضور کی اطاعت بھی نصیب ہو۔ حالانکہ حضور میں کتنی مشکلیں آئیں، کتنے پہاڑ ٹوٹے، مکے والوں نے بھی تھوڑے ظلم کیے، لیکن وہ دعا حضور نے نہیں مانگی۔
طائف تشریف لے گئے تو انہوں نے کتنے دور پہاڑ توڑ ڈالے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ نے وہ دعا نہیں مانگی. جنگ احد کے موقع پر کتنا ستم توڑا گیا کہ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کے رخسار میں وہ لوہے کی کلی جو تھی وہ لگ گئی. سارا چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا اور حضور بیٹھ گئے. اتنی تکلیفیں اٹھانے پر بھی حضور نے وہ دعا نہیں مانگی. اور یہ وہ موقع تھا جس پہ یہ سعادت حضرت علی اور فاطمہ کو ملی کہ حضرت علی پانی بھر کے لاتے حضور کے زخم دھوتے اور سیدہ فاطمہ نے چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے حضور کے زخموں پہ رکھی. حضور ایک دفعہ جلال میں آئے تو کہا کہ یا اللہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کا خون بہا رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی میری مرضی. اگر تم نے ان کا 70 بدر میں مارا تھا اور ان نے تمہارے 70 مار دیے ہیں تو آج زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ان پر بھی یہی وقت گزرا ہے جو تک پر گزر رہا ہے. مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ وہ جو خاص دعا ہے وہ اگر مانگتے تو فوراً قبول ہو جاتی. اور یہی وہ وقت تھا کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے سردار بھی تھے اور وہی جنگ کی قیادت کر رہے تھے. اس نے زور سے آواز دی کہ حل قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حضور شہید ہو گئے؟ میں چپ رہا ہوں، جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کہ ماتا ابو بکر، یعنی کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد نام ہے تو ابو بکر کا ہے. اور آج مسلمان شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. دشمن ہے. جماعت عمر، حضور نے فرمایا چپ رہو. کوئی جواب نہیں. اس کے بعد وہ جوش میں آیا، کہنے لگا اعلی حبل، آج ہمارے خدا حبل کی جیت ہو گئی. حضرت عمر نے کہا حضور اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو اس نے پھر کہا اعلی حبل. حضرت عمر نے کہا اللہ عز و جل. ابو سفیان جوش میں آیا کہنے لگا لنا العزى ولا عزى لكم، عزا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے آج. حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس کے بعد اس نے کہا قتلانا وقتلاکم سوا، تمہارے قتلا اور ہمارے قتلا برابر. تم نے بھی ہمارا 70 مارا، ہم نے بھی تمہارا 70 مارا، برابر ہو گئے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا لیسوا سوا، قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ. تم نے جن کو قتل کیا جنت میں جائیں گے، ہم نے جن کو مارا تھا وہ جہنمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ابو سفیان یہ غم نہ کرنا کہ اب ہم ہار گئے یا ٹوٹ گئے. یومن بیوم، پھر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ہم آ رہے ہیں تیاری کر کے. سبحان اللہ. تو اس موقع پر بھی مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اتنی مشکلات کو
مقدمے کے بعد خندق کے موقع پر دیکھیں کتنی بڑی مشکل ہے. زاغت البصر کہ جب آنکھیں ابلنے لگی، جب سانس رکنے لگی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لیکن حضور نے اس وقت بھی وہ دعا نہیں کی. ایک صحابی نے ذرا حجت کی طور پر فرمایا اجتبعت لأمتی، وہ تو میری امت کی شفاعت کے لیے ہے. آج میں نے مانگ لی تو پھر وہ شفاعت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے اور صحیح معنوں میں جتنی بھی مشکلات ہوں نا، ایک وظیفہ میری طرف سے یاد رکھ لیں. میں تو نہ پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ عامل ہوں، نہ کامل ہوں. میں تو ایک طالب العلم ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری. ایک وظیفہ آسان یاد رکھ لیں کہ روزانہ 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح درود شریف اور درود ابراہیمی نماز والا، اور ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار، یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ زندگی میں کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے.